نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توکل الی اللہ، اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اعلیٰ پہ اعتماد کیا ہے؟ یعنی کہ فیتھ ان گاڈ۔ اب آپ عام زندگی میں عام حالات میں دیکھیے، اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز، آپ کے گھر میں سے، آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی ایسا شخص آپ کو کبھی یہ احساس دلواتا ہے کہ بھئی آپ کو میرے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، یہ وہ شخص، وہ عزیز، وہ رشتہ دار صرف اور صرف اسی وقت یہ بات کہتا ہے جب آپ کا تعلق تو اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اب اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیجئے کہ توکل الی اللہ کیا ہے۔ اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، اہل عرفان، ان لوگوں کی سب سے بڑی جو صفت ہوتی ہے اور جس نقطے کی وجہ سے ایک ولی کو دوسرے ولی پہ جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر توکل کی بنیاد پر عطا ہوتی ہے۔ یعنی کہ جس ولی اللہ کا توکل دوسرے ولی اللہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ پر زیادہ ہوگا، اس کے درجات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کا۔ اللہ کا ایک بندہ جنگلوں میں مصروف عبادت رہتا تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ کچھ ڈاکو اس کے پیچھے لگ گئے اور اس شخص نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے سامنے ایک درخت آ گیا جس کا تنا بہت چوڑا تھا۔ چونکہ وہ شخص مقام ولایت پر فائز تھا تو اس شخص نے درخت کو کہا کہ مجھے پناہ دے، لہذا وہ درخت کھل گیا، اس کا تنا خود بخود کھل گیا اور جو وہ اللہ کا جو بندہ تھا وہ اس کے اندر چلا گیا، چھپ گیا۔ اب وہ جو شخص اس کو مارنے کے درپے تھے، جو اس کی جان لینا چاہتے تھے، انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ ان میں سے ایک شخص کی نظر اس تنے پہ پڑی۔ جب وہ اللہ کا بندہ اندر، اس نے پناہ مانگی، اس نے نقطہ ذہن میں رکھی، اس نے درخت سے پناہ مانگی، درخت کو کہا کہ میری جان بچا، مجھے پناہ دے۔ تو اس کی قمیض کا ایک پلو درخت کے تنے سے باہر رہ گیا۔ تنا تو آپس میں جڑ گیا بعد میں، لیکن اتنا سا پلو اس کا باہر رہ گیا۔ جیسے بسا اوقات آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا کوئی پلو اس کار کے دروازے سے باہر رہ جاتا ہے اور دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ بند کر لیتے ہیں، آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ میرا پلو باہر ہے کار سے۔ جب اس شخص نے دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ تو درخت کے اندر چلے گئے ہیں، انہوں نے تنے کو ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت مضبوط تھا، درخت جڑ سے نہ اکھڑا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تنے کو چیر دیتے ہیں، لہٰذا وہ بڑا سا کارا لائے، انہوں نے اس درخت کو درمیان سے کاٹنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا تو اللہ کے اس بندے کو جب اندر پتہ چلا کہ یہ تو مجھے درمیان سے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، کاٹ دیں گے اس آرے کی مدد سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا اللہ میری مدد فرمائیے، میری جان ان ظالموں سے بچائیے ورنہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو حکم الہی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے اے بندے، اگر تم نے درخت کی بجائے مجھ پہ توکل کیا ہوتا، درخت کی بجائے مدد مجھ سے مانگی ہوتی تو یقیناً میں تمہاری مدد کرتا اور تمہیں ان ظالموں سے بچا لیتا۔ لیکن چونکہ
تم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، تم نے یہ خطا کی ہے، تم نے وہ توکل اختیار نہیں کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا اب میں تمہیں انہی ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی شان اقدس پہ یقین رکھنا، اعتماد رکھنا، اعتقاد رکھنا، یہ کتنا اعلیٰ اور بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور میرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اپنی عبادات کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور صبر کی اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔